اگر خدا نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بہت سارے احباب کا پرزور مطالبہ تھا کہ ہمیں الحاد سمجھنا ہے اور الحاد کے بنیادی نظریات کی تردید آج کے زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے الحاد کی نظریات پر روشنی ڈالنی چاہیے اور الحاد کی نظریات کو دلائل کی بنیاد پر رد کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو الحاد سے یا ایتھیزم سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے اور وہ دوبارہ صحیح راستے پر گامزن ہو جائے۔ تو اسی لیے نیت تو یہی تھی۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ ہر ایک عنوان پر مستقل گفتگو ہو، اللہ کا وجود ہو، آخرت ہو، قبر ہو، حشر ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، ہر عنوان پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے۔ تو اسی اختصاراً بہرحال جو جن ساتھیوں نے پرزور مطالبہ کیا تھا اور جن ساتھیوں کی پرزور خواہش تھی کہ الحاد پر گفتگو ہونی چاہیے، تو ان کو یہ آج کا کورس ہم ان کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرات اس بات کا انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا وجود نہیں ہے، اگر اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس سے نبوت بھی ثابت ہوتی ہے، رسالت بھی ثابت ہوتی ہے، کتاب کا نزول بھی ثابت ہوتا ہے، آخرت کا وجود، سب کچھ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے بنیادی نقطہ ملحدین جو اٹھاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے وجود کا، وہ اللہ کے وجود کا منکر ہے۔ تو ان حضرات کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے وہ جتنے بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت کے وجود پر جتنے اعتراضات کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف سمجھ میں آ جائے، اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہو، تو یہ ملحدین جتنے بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ پورے کے پورے رائے گاہ ہو جائیں گے، پورے کے پورے بیکار ہو جائیں گے، اور پتہ چل جائے گا، یہ بات آشکارا ہو جائے گی کہ انہوں نے جو بھی اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں یہ بالکل فضول قسم کے اعتراضات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ اللہ کی تعریف۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، جو کسی نے پیدا نہیں کیا اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، ہم سب اس نے پیدا فرمائے ہیں اور ہم اس کے طرف محتاج ہیں۔ اصول یہ ہے، اگر خدا کی تعریف سمجھ کر ذہن نشین ہو جائے تو ملحدین کے بہت سارے اعتراضات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ملحدین کی طرف سے سوالات کون سے اٹھائے جاتے ہیں اور کس طرح حل ہو سکتے ہیں اس تعریف سے؟ تو دیکھیے، وہ سب سے پہلا اعتراض سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، یہ سوال خدا کی تعریف نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ خدا کی تعریف میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ وہ کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو اب یہ سوال کرنا کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے بالکل غلط اور غیر منطقی ہے۔ اس سوال کو تعریف پر فٹ کر کے ذرا کھول لیتے ہیں تو یہ اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ ذات جو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے
سوال حقیقت میں کتنا غیر منطقی ہے. یہ اس طرح سوال ہے کہ کوئی کہے کہ وہ لائن جو سیدھی ہے یہ کیوں ٹیڑھی ہے. ارے بھائی جو لائن سیدھی ہے یہ ٹیڑھی کیوں؟ ٹیڑھی تو ہے ہی نہیں. تو اللہ کی تعریف نے ہم نے یہ سمجھا دیکھا کہ اللہ ایسی ذات کا نام ہے جو کسی نے پیدا نہیں کیا. لہذا پھر یہ سوال کرنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا بالکل غیر منطقی اور غیر عقلی ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ملحدین اٹھاتے ہیں کہ خدا کہاں پر ہیں اور اس کی کتنی عمر اور ایج ہے. سوال بھی غلط ہیں. اگر تعریف پر غور کیا جائے تو یہ سوال بھی غیر منطقی اور غیر عقلی ہے اور یہ سوال پیدا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے تعریف میں یہ کہا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو پھر اس کو مکان وقت یعنی زمانے کا محتاج مان کر سوال ہی کرنا غلط ہے. اور خدا جگہ اور وقت سے آزاد ہے، مبرہ ہے، اور وہ لامکان اور لازمان ذات ہے. تو پھر اس کو زمان اور مکان میں مان کر سوال کرنا اس کی تعریف سے لا علمی کی دلیل ہے کہ اللہ کی تعریف آپ نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کی تعریف کو ذہن میں بٹھایا نہیں ہے، تبھی آپ کو یہ سوال پیدا ہوا. ظاہری بات ہے جب اللہ رب العزت کی تعریف میں، خدا کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جب محتاج نہیں ہے تو لہٰذا آپ سوال کرتے ہو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یا اللہ کہاں پر ہے، یا اللہ کی ایج کتنی ہے. تو اللہ کہاں پر ہے، یہ اللہ کو مکان میں لانا ہے، مکان کا محتاج بنانا ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے، یہ اللہ کو زمان میں مقید کرنا. اور اللہ مکان سے بھی پاک ہے اور زمان سے بھی پاک ہے. تو لہٰذا یہ صرف تعریف سمجھنے سے بہت سارے اشکالات حل ہو جائیں گے.